सुबह उठते ही जो बीवी शोहर के साथ ये 5 काम करती है उसका घर जन्नत बन जाता है, गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और हाँ, दौलत की बारिश बरसती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, जरा आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर सुबह की पहली सांस के साथ ही आपके घर में सुकून उतर आए, शोहर के दिल में मोहब्बत जाग जाए और रिज़्क के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे तो कैसा लगेगा। आज मैं आपको कोई ख्याली बात नहीं बताने वाली, बल्कि एक ऐसा हैरान कुन राज बताने जा रही हूँ जो हजारों घरों की तकदीर बदल चुका है। हकीकत यह है कि जो बीवी सुबह उठते ही शोहर के साथ 5 खास काम कर लेती है, उसका घर जमीन पर ही जन्नत का नक्शा बन जाता है। गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता उस घर से रुखसत हो जाती है, तंगी के दिन खत्म होने लगते हैं और दौलत ऐसे बरसती है जैसे आसमान से रहमत की बारिश हो रही हो। मेरी प्यारी बहनों, ये वो आमाल हैं जो ना सिर्फ शोहर के दिल को जोड़ते हैं बल्कि नसीब के बंद दरवाजे भी खोल देते हैं। मगर अफसोस कि अक्सर औरतें इन लम्हों की कदर नहीं करती। इसीलिए आज मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को सिर्फ सुने नहीं बल्कि दिल से समझें, क्योंकि सुबह के चंद मिनट अगर सही तरीके से गुजार लिए जाएं तो मियाँ बीवी का पूरा दिन ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भी बदल सकती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपको ये भी समझा देगी कि सुबह उठते ही शोहर के साथ वो कौन से 5 काम हैं जिनके करने से मियाँ बीवी की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। परेशानियां, मुसीबतें, तंगियां और गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता वहां से खत्म होने लगती है। तो वो कहानी कुछ यूं है कि एक मर्तबा हजरत अली एक लंबे सफर के लिए अपने घर से रवाना हुए। आपने अपना जरूरत का सारा सामान साथ लिया और तेजी से सफर करने लगे। जब आप काफी दूर निकल आए तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ा और आपका गुजर उसी जंगल के करीब से हुआ। अचानक आपने देखा कि 2 परिंदे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। बातें बड़ी हैरान कुन थी। हजरत अली वहीं पर रुक गए और उनकी बातें गौर से सुनने लगे। अब एक परिंदा दूसरे परिंदे से कहने लगा कि देखो, इस दुनिया में कुछ ऐसे मियाँ बीवी भी हैं जो एक दूसरे को सुकून देने की बजाय दुख और परेशानियां देते हैं। यहाँ तक कि वो जिंदगी से इस कदर तंग आ चुके हैं कि मौत को गले लगाने पर यानी खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। ये सुनकर दूसरा परिंदा बेचैन हो गया और बोला कि काश इस जंगल से किसी अल्लाह के नेक बंदे का गुजर हो जाए जो उस शोहर को नसीहत कर दे और उसे खुदकुशी जैसे कदम से बचा ले। वो शोहर जो अभी जंगल के अंदर अंदर एक दरख्त के साथ लटक कर अपनी जान गंवाने को बैठा है। हजरत अली ने जब ये बातें सुनी तो आपके दिल में एक ख्याल आया कि शायद वाकई इस जंगल में कोई मुसीबत ज़दा शख्स मौजूद है। ये सोचकर आपने जंगल का एक एक हिस्सा गौर से देखना शुरू कर दिया। चप्पा चप्पा छान मारा, हर दरख्त, हर झाड़ी को देखते रहे, मगर इब्तिदा में कोई इंसान नजर न आया। उसके बावजूद आपका दिल मुतमईन न हुआ और आप तलाश जारी रखते हुए फिर से एक बार तलाश करने लगे। यहाँ तक कि जब जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचे तो वाकई एक शख्स नजर आया जो दरख्त के साथ लटका हुआ था। आप फौरन उसकी तरफ बढ़े तो देखा कि वो एक मर्द है जो रो भी रहा है और अपनी जान लेने की कोशिश भी कर रहा है। हजरत अली ने फौरन उसे मुखातिब करके कहा, ए अल्लाह के बंदे, आखिर तुझे क्या हो गया है और तू अपनी जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है? उसने बेबसी से जवाब दिया कि मुझे छोड़ दो, मैं इस दुनिया से बहुत थक चुका हूँ और अब मैं मजीद जीना नहीं चाहता, अब मैं खुदकुशी करके ही रहूंगा।
حضرت علی نے بڑی ہی نرمی سے دوبارہ کہا کہ اپنا دکھ بیان کرو، ممکن ہے اللہ نے مجھے تمہارے لیے کوئی وسیلہ بنا کر بھیجا ہو، کوئی ذریعہ بنا کر بھیجا ہو۔ پھر آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے سہارا دے کر ایک بار زمین پر بٹھایا اور اپنے سامان میں سے ایک پانی کی بوتل نکال کر دیا کہ یہ پیو اور اپنے دل کو ذرا ٹھنڈا کرو، غصے کی آگ کو ختم کر دو، پانی پیو، تمہارا غصہ کم ہو جائے۔ جب اس شخص نے پانی پیا تو اس کے دل کو کچھ سکون ملا اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس شخص نے آہ بھرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نہ تجھے جانتا ہوں اور نہ ہی تو مجھے جانتا ہے، مگر میری زندگی کی بس کہانی سن لے، ایک بار میری کہانی سن لے۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک وقت تھا جب لوگ مجھے بادشاہوں کا بادشاہ کہا کرتے تھے، یعنی میرے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر میری آنے والی 13-14 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو وہ آرام سے کھا سکتی تھی، وہ دولت کبھی ختم نہ ہوتی، اگر میری 14 نسلیں بھی کھاتی تو کبھی وہ دولت ختم نہ ہوتی، اتنی دولت تھی۔ حسن میں بھی میں کسی سے کم نہ تھا، میں ایک خوبصورت اور وجیح شہزادہ تھا، عورت ہو یا مرد، مرد تو مرد، عورتیں تو عورتیں، مرد بھی اگر مجھے ایک بار دیکھ لیتے تو وہ دوبارہ دیکھنے پر، پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ تعریف کیے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، میں دولت مند بھی تھا، میں حسین بھی تھا اور میری قسمت کا ستارہ بھی عروج پر چمک رہا تھا۔ مگر سچ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جہاں سے اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میری زندگی میں بھی وہ موڑ آیا اور ایک لمحے میں خوش نصیبی بدقسمتی میں بدل گئی۔ میرے زوال کی ابتدا اس دن ہوئی جب مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ وہ مجھے حد سے زیادہ خوبصورت، معصوم اور پیاری لگتی تھی۔ ادھر میں بھی جوانی اور حسن کے نشے میں تھا، دونوں طرف خوبصورتی تھی، دونوں گھر والوں نے بھی جلدی سے رضامندی دے دی اور میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ مگر اے اللہ کے بندے، شادی کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میری قسمت نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہو، اچھی قسمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور بدبختی میرا نصیب بن گئی۔ میں سالوں میں نہیں، میں مہینوں میں بھی نہیں، میں ہفتوں میں بھی نہیں، بلکہ دنوں کے اندر اندر امیر سے غریب اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، جب سے میں نے اس عورت کے ساتھ شادی کی ہے میں نے ایک دن بھی سکون کی سانس نہیں لی۔ آج اس شادی کو صرف 2 سال ہوئے ہیں اور میرا حال یہ ہے کہ میں اس قدر غریب اور اس قدر ٹوٹ چکا ہوں کہ اپنی جان ختم کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے زندگی نہیں جینی، کیونکہ میں اس دنیا سے تنگ آ چکا ہوں۔ میری بیوی مجھ سے بیزار ہے اور میں اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میرا گھر اچانک غربت کی دلدل میں کیوں دھنس گیا۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ کیا میں نے شادی کر کے گناہ کیا؟ بس اتنا جانتا ہوں کہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے ہی میرا نصیب بدلا ہے۔ ایک وقت تھا جب میں دینے والوں میں شمار تھا، آج میں لینے والوں کی صف میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس موڑ تک آ جائے گی کہ جہاں میں بھکاری بن جاؤں گا، میں غریب بن جاؤں گا۔ غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں مجھ پر اس قدر ٹوٹ پڑی ہیں کہ اب میں ایک لمحہ بھی زندہ رہنا قبول نہیں کرتا۔ اس درد بھری فریاد کو سن کر حضرت علی نے نرمی سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بے شک امیری اور غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دولت سے نواز دے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے۔ تو کسی کو الزام نہیں دے سکتا، اس عورت کو بھی الزام نہیں دے سکتا کہ اس نے تیرا رزق چھینا ہے، کیونکہ یہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آتا عورت کے نصیب سے ہے، جو رزق ہے وہ عورت کے نصیب سے ہی آتا ہے۔ ایک کام کر، مجھے اپنے گھر لے چل، میں تیری بیوی کی بات سننا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
شاید اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ میں تیری بیوی سے چند ایک سوال پوچھوں گا اور پھر ہو سکتا ہے ان سوالوں کے بعد کوئی ایسا حل نکالوں، کوئی ایسا جواب نکالوں کہ تم دونوں کی زندگی پھر سے سنور جائے۔ حضرت علی کی یہ بات سن کر اس شخص کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، اور جو موت کے قریب پہنچ چکا تھا وہ زندگی کی امید لے کر حضرت علی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں یہ گھر پہنچے، یعنی وہ شوہر اور حضرت علی، جب وہ اس شخص کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اس شخص کی جو بیوی ہے وہ عورت سخت بے چینی میں خود کو مار رہی ہے، اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے ناخنوں سے نوچ رہی ہے، خود کو مار رہی، خود پر ظلم کر رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ زار و قطار رو رہی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تو خود پر یہ ظلم کیوں کر رہی ہے؟ اپنی جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ جب یہ سنا، عورت نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر شوہر پر پڑی تو وہ چیخ کر بولی، اے مردود، ابھی تک تو مرا نہیں ہے، تو نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، ابھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگر تو میری زندگی میں نہ آتا تو آج میں سکون سے جی رہی ہوتی، میں خوشحال ہوتی۔ جا تو بھی مر جا اور مجھے بھی مرنے دے۔ حضرت علی نے سخت لہجے میں فرمایا، اے عورت، اپنے شوہر یعنی اپنے مجازی خدا کے بارے میں ایسے الفاظ مت کہو۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کسی ایک نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہو جس کی وجہ سے تم دونوں ایک دوسرے کو اس قدر متنفر کر ہو گئے ہو، ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرنے لگے ہو کہ آج تم ایک دوسرے کی موت کے انتظار میں ہو۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، تم دونوں میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، بس ان پر عمل کر لینا۔ ممکن ہے اللہ کرم کرے اور انہی چند چھوٹی چھوٹی باتوں کے سبب تمہارا برباد ہوا گھر دوبارہ سے آباد ہو جائے اور تم ایک بار پھر سے خوشحال زندگی جینے لگو۔ وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے حضرت علی کے سامنے بیٹھ گئے، دل خوف اور امید کے درمیان معلق تھا۔ حضرت علی نے عورت کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، جو بیوی صبح اٹھتے ہی شوہر کے ساتھ یہ 5 کام نہیں کرتی، اس کی زندگی آہستہ آہستہ جہنم بن جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے اور دولت ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے ریت ہاتھوں سے پھسل جائے۔ لیکن اگر یہی 5 کام روزانہ صبح کے وقت کر لیے جائیں تو وہی گھر جنت بن جاتا ہے، جنت کی وادیوں جیسا ہو جاتا ہے اور زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ سن کر دونوں نے بے قراری سے کہا، حضرت جلدی بتائیں وہ 5 کام کون سے ہیں، ہم آج سے ہی ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اور ہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، ہو سکتا ہے ہم حرام موت سے بچ جائیں اور جو زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہی زندگی سکون بن جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اپنے شوہر کو نرم لہجے کے ساتھ سلام کرنا، چہرے پر مسکراہٹ ہو، دل میں شکوہ نہ ہو اور زبان پر کڑواہٹ بھی نہ آئے، کیونکہ سلام صرف لفظ نہیں ہوتے بلکہ دلوں کے تالے کھولنے کی چابی ہوتی ہے۔ جب بیوی صبح کے آغاز میں شوہر کو عزت، محبت اور توجہ دیتی ہے تو اس کے دل کی ساری سختی پگھل جاتی ہے اور پورا دن اس کے رویے میں نرمی آ جاتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، کیونکہ سلام محبت بڑھاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے سوکھی زمین پر پہلا قطرہ پڑتے ہی مٹی خوشبو چھوڑنے لگتی ہے، اسی طرح شوہر کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھ، جو دن سلام اور مسکراہٹ سے شروع ہو وہ دن جھگڑے، تنگی اور نفرت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی پہلا عمل ہے جو برباد گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، دوسرا کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کی پیشانی پر
एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि 3 बोसे जरूर दिया करो, रोजाना दिया करो, क्योंकि ये बोसे सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं होते बल्कि दिलों के जख्म का मरहम होते हैं। जब बीवी सुबह के वक्त शोहर की पेशानी को बोसा देती है तो उसके दिल की सारी थकन, परेशानी और बोझ हल्का हो जाता है। हजरत अली ने फरमाया, ये वो लम्हा होता है जब शोहर का दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाता है और उसके अंदर बीवी के लिए हिफाजत, गैरत और मोहब्बत जाग उठती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो मोहब्बत दिल से निकले वो दिल तक ही पहुंचती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे माँ का बोसा बच्चे के खौफ को मिटा देता है, वैसे ही बीवी का बोसा शोहर के दिल से गुर्बत का खौफ, नाकामी की घबराहट और बेसुकूनी को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, ये 3 बोसे ऐसे हैं जैसे बंद दिल पर 3 दस्तकें हैं। जब ये दस्तकें रोजाना दी जाएं तो रिज़्क के दरवाजे खुलने लग जाते हैं, घरों में सुकून उतरता है और वही घर जो बोझ बन चुका हो जन्नत का नमूना बन जाता है। फिर हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, तीसरा काम ये है कि सुबह उठते ही अपने शोहर के हाथों पर बोसा दो। वो हाथ जो सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो धूप में जलते हैं, सर्दी में ठठरते हैं और दुनिया की ठोकरें खाकर तुम्हारे घर की दहलीज तक रिज़्क पहुंचाते हैं। हजरत अली ने कहा, जब बीवी इन हाथों को इज्जत देती है, बोसा देती है, तो अल्लाह इन हाथों में बरकत डाल देता है। ये बोसा सिर्फ एहतराम नहीं बल्कि शुक्र का ऐलान होता है और शुक्र वो कुंजी है जिससे नेमतें बढ़ती हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो नेमत का शुक्र अदा करता है उसकी नेमत कम नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ा दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीज को अगर पानी दिया जाए तो वो सूखता नहीं बल्कि तनावुर दरख्त बन जाता है। हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, जब तुम इन हाथों को बोसा देती हो तो गुर्बत की जंजीरें कमजोर पड़ने लगती हैं, मेहनत रायगा नहीं जाती, रिज़्क में कुशादगी आती है और शोहर के दिल में ये एहसास जागता है कि मेरी मेहनत की कदर हो रही है, कोई है जो मेरी मेहनत की कदर करता है। यही तीसरा अमल है जो टूटे हौसलों को जोड़ देता है और बोझल घरों को सुकून का मस्कन बना देता है। हजरत अली ने गहरी सांस ली और फरमाया, ऐ औरत, चौथा काम ये है कि सुबह उठते ही अपने शोहर के सामने शिकवे, ताने और माजी की तलख बातें हरगिज मत लाना। जो पीछे गुजर गया वो गुजर गया, जो होना था सो हो गया। वही बातें दोबारा अपने शोहर के सामने नहीं करनी बल्कि नरमी से उसकी बात सुनना और खामोशी के साथ उसके दिल का बोझ हल्का करना। हजरत अली ने फरमाया, हमारे मुआशरे की जो तलख हकीकत है वो यही है कि ज्यादातर घरों में दिन का आगाज ही शिकायतों से होता है। कभी कमाई कम होने का ताना, कभी दूसरों से मुआजना, कभी फलां के पास ये है और हमारे पास वो नहीं। यही बातें आहिस्ता आहिस्ता मर्द के दिल को तोड़ देती हैं। वो बाहर की दुनिया से थका हारा लौटता है और घर आकर भी उसे सुकून नहीं मिलता। हजरत अली ने कहा, जब बीवी सुबह के वक्त शोहर को ज़हनी सुकून दे दे तो वो मर्द पूरी दुनिया से लड़ने के काबिल हो जाता है, मगर जब सुबह ही उस पर लफ्जों के वार शुरू हो जाएं तो वो अंदर से टूट जाता है। हमारे मुआशरे में यही वजह है कि मर्द हंसते हुए नजर आते हैं मगर अंदर ही अंदर बिखर चुके होते हैं। हजरत अली ने फरमाया, ऐ औरत, याद रख, खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। नरम लहजा वो मरहम है जो जख्म दिखाए बगैर भर देता है। जब बीवी सुबह के आगाज में शोहर को ज़हनी सुकून देती है तो घर से बेबरकती, नफरतें और लड़ाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगती हैं। और यही चौथा अमल है जो बिगड़ते रिश्तों को संभाल लेता है और घर को तबाही से बचा लेता है।
حضرت علی نے فرمایا اے عورت پانچواں اور سب سے نازک کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کے لیے دل میں احترام رکھو اور زبان سے بد دعا بدگمانی اور مایوسی کے الفاظ ہرگز مت نکالو بلکہ اس کے مستقبل کے لیے اچھا سوچو اور اچھا ہی بولو۔ حضرت علی نے کہا کہ جو آج کل کی عورتیں ہیں ان میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو غصے تھکن یا نا امید میں ایسے الفاظ بول دیتی ہیں جو دل پر تیر بن کر لگتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں یہ بس باتیں ہیں مگر حقیقت میں یہی الفاظ مرد کے حوصلے کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جب بیوی صبح کے آغاز میں شوہر کے لیے اچھا سوچتی ہے تو وہ سوچ آہستہ آہستہ نصیب کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے بلکہ قسمت کی سمت متعین کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے بیج جیسا بویا جائے ویسا ہی اگتا ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ حضرت علی نے کہا اے عورت اگر تم روزانہ صبح کے وقت اٹھتے ہی شوہر کو امید اعتماد اور عزت کے چند لفظ دے دو تو وہ مرد تمہارے لیے پہاڑوں سے بھی زیادہ رزق اٹھائے گا، زیادہ رزق اٹھا کر لائے گا، اور یہی پانچواں عمل ہے جو غربت کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، پریشانیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس گھر کو حقیقی معنوں میں جنت بنا دیتا ہے۔ حضرت علی یہ نصیحتیں کر کے دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، مگر پیچھے وہ الفاظ چھوڑ گئے جو تقدیر بدلنے والے تھے۔ بس وہی دن تھا جب ان دونوں میاں بیوی کی زندگی نے نیا رخ لیا۔ بیوی نے حضرت علی کی ہر بات کو دل میں بٹھا لیا، ان پانچوں کاموں کو اپنا روز کا معمول بنا لیا۔ صبح کا آغاز محبت احترام اور نرمی سے ہونے لگا تو شوہر کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، گھر کی فضا بدلنے لگی۔ وہی گھر جہاں سناٹا اور تلخی بسی ہوئی تھی، وہی شوہر جو آج مرنے کو تیار تھا، مطلب خودکشی کرنے کو تیار تھا، وہ آج بیوی کے قدموں میں بیٹھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ شوہر کے حوصلے لوٹ آئے، محنت میں برکت آنے لگی اور آہستہ آہستہ غربت کے سائے چھٹنے لگے۔ دنوں میں حالات بدل گئے، رزق کے راستے کھلنے لگے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن گئے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کوئی فسانہ نہیں، کوئی افسانہ نہیں، کوئی یہ کہانی نہیں، اپنی طرف سے بنائی گئی کہانی نہیں، بلکہ یہ عمل کی طاقت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جنت بن جائے، شوہر کے دل میں آپ کی قدر بڑھ جائے اور زندگی سے تنگی پریشانیاں اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ان 5 کاموں کو صرف سنے نہیں بلکہ اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ جو عورت صبح کے آغاز کو سنوار لیتی ہے وہ پوری زندگی کو سنوار لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو محبت، سکون اور رحمت سے بھر دے، آپ کے شوہروں کے دلوں میں آپ کے لیے نرمی اور قدر پیدا کر دے، آپ کی زندگیوں سے تنگی، پریشانی اور غربت کے سائے دور کر دے۔ اللہ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آپ کے گھروں کو لڑائی جھگڑے، بد دعا اور نفرت سے محفوظ رکھے، اور آپ کو وہ عقل، صبر اور محبت عطا فرمائے جس سے آپ کا گھر واقعی جنت کا نمونہ بن جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔